بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک بات نے مجھے ہمیشہ ہی پریشان کیے رکھا اور وہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ نوبل انعام یافتہ یہودیوں میں سے ہی کیوں ہے، اور آج مجھے اس بات کا جواب مل گیا۔ سنیے، 2000 سال یہودیوں نے عیسائی یورپ کے انتہائی جبر کے تحت اذیت ناک زندگی گزاری تھی۔ ان کے علاقے اور محلے علیحدہ تھے جہاں کسی بھی قسم کی شہری سہولیات مثلاً پانی، بجلی، سیوریج، سکول اور ہسپتال وغیرہ میسر نہیں ہوتے تھے۔ ان تعفن زدہ اور بدبودار علاقوں کو گیٹو کہا جاتا تھا۔ یہودیوں کو مخصوص لباس پہننے پر مجبور کیا جاتا اور شہر میں آنے کے لیے وہ اپنے گلے میں ایک تختی لٹکاتے جس پر لکھا ہوتا میں یہودی ہوں۔ لیکن یہودیوں کی اس بدترین زندگی کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بحیثیت مجموعی ایک مظلوم قوم کے طور پر ہمیشہ متحد رہے، اور یوں ان کے ہاں ایک قسم کی نسلی خالصیت بھی قائم رہی، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا مذہب ہمیشہ ان کی زندگیوں کا حصہ رہا۔ یورپ میں سیکولرزم، لبرلزم اور الحاد کی ہوائیں تو انقلاب فرانس کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو گئی تھیں، مگر مغربی معاشرے کو بدلنے اور چرچ کو مکمل طور پر سیاست سے بے دخل ہونے میں تقریباً 1 صدی کا عرصہ لگا، اور 1900 تک آتے آتے یورپ کے تمام ممالک سے مذہب کو سیاسی اور معاشرتی زندگی سے تقریباً دیس نکالا مل گیا۔ سیکولرزم اور لبرلزم کے اس خطرے کو سب سے پہلے یہودیوں نے بانپا اور اسے بحیثیت قوم اپنے لیے ایک بہت بڑے ڈراوے کے طور پر لیا۔ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ جس دن یورپ میں رہنے والے نوجوان مذہبی پابندیوں کا کلاوہ اتار پھینکیں گے اور ایک مادر پدر آزاد طرز زندگی اختیار کریں گے تو پھر یہودیوں کی یہ علیحدہ آبادیاں ویسی نہیں رہیں گی۔ انہیں عام لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے دیا جائے گا اور کوئی ان سے ذلت امیز نفرت نہیں کرے گا۔ معاشروں میں گل مل کر رہنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے ہی ایک یہودی بچہ آزاد سیکولر فضاؤں میں سانس لینے لگے گا تو وہ ارد گرد بسنے والے عیسائیوں سے بھی کہیں زیادہ آزاد اور مذہب مخالف زندگی کا خوگر بن جائے گا، کیونکہ اسے دوہری آزادی مل چکی ہوگی، رہن سہن کی آزادی اور مذہب کی آزادی۔ یہ تھا وہ ماحول اور خطرات جب یورپ کے یہودی بزرگ ایک دم اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی پوری ملت کو ایک مضبوط مذہبی شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس مرحلے کو صہیونیت کا آغاز کہتے ہیں۔ صہیون دراصل اس پہاڑی کا نام ہے جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کا شہر آباد تھا، اور وہاں سے وہ جن و انس پر حکمرانی کرتے تھے۔ صہیونیت تحریک کی بنیاد اس امید پر رکھی گئی تھی کہ یہودیوں کو اس وعدے پر منظم کرنا ہے جو ان کی مذہبی کتابوں میں درج تھا کہ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایک مسیحا اترے گا، یروشلم میں برباد ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور صہیون کی پہاڑی پر تخت داؤدی پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ اگر وہ یورپ کی سیکولر اور لبرل فضاؤں میں بکھر گئے تو پھر ان کا وجود تک باقی نہیں رہے گا، اور ان کا یہ خواب ان سے بہت دور ہو جائے گا۔ انہیں یورپ میں دھڑا دھڑ بند ہوتے گرجا گھروں اور مذہب سے بیگانہ ہوتے ہوئے عیسائیوں کی حالت زار کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس خطرے کو بانپتے ہوئے دنیا بھر کے یہودیوں کے اہم ترین رہنما سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں 1897 میں جمع ہوئے، جہاں ان کی تقریباً 27 میٹنگیں ہوئی، اور وہیں انہوں نے آئندہ کے لیے اپنا لائحہ عمل مرتب کیا، جسے عرف عام میں صہیونیت کے بزرگوں کے پروٹوکولز کہتے ہیں۔ یہ پروٹوکولز تقریباً 5 سال تک خفیہ رہے، اور پھر 1903 میں انہیں روس کی ایک اخبار زنامیا نے چھاپ دیا۔ یہ پروٹوکولز نہیں ہیں بلکہ دنیا کے معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظام پر چھانے اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا ایک مفصل طریقہ کار ہے۔ اس میں اہم ترین بات یہ تحریر کی گئی تھی کہ ہم عیسائیت کو سیکولرزم اور سوشلزم کے ذریعے برباد کریں گے اور آزاد خیال یورپ پر سیاسی طور پر قبضہ حاصل کریں گے، اور اسے میڈیا اور معاشی اجارہ داری کے ذریعے کنٹرول کریں گے۔ لیکن عیسائیوں اور سیکولر لبرل لوگوں کے بالکل برعکس یہودیوں کو اپنے مسیحا کے آنے تک مکمل طور پر مذہب کی پابندی کرنا ہوگی۔ تورات اور تالمود کے بعد پروٹوکولز ایک ایسی کتاب ہے جو ابھی بھی ہر یہودی کے لیے ایک رہنما کا درجہ رکھتی ہے۔
جو یہودی صہیونیت سے انکار بھی کرتے ہوں وہ بھی اپنے یہودی خاندان کو سیکولر اور لبرل ہونے سے بچانے کے اس نظریے سے بالکل متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد میڈیا کی چکا چوند، سیکولر علوم کی برمار اور جدید یونیورسٹیوں میں تعلیم کے باوجود یہودی گھرانوں کی اکثریت کٹر مذہبی ہے۔ وہ اپنی تمام عبادات و رسومات باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ نیو یارک کے علاقے بروکلین میں یہودی لڑکیوں کے سکول جا کر دیکھیں، ان کی دیواریں اتنی بلند ہیں کہ کوئی ان میں دور سے بھی جھانک نہ سکے۔ ہفتے کو ان کے مذہب کے مطابق کاروبار کی بندش ہوتی ہے تو اس دن ان کے گھروں تک میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہر یہودی کوشے یعنی حلال گوشت کھاتا ہے، عورتیں چہرے کو نقاب سے ڈھانپتی ہیں اور مرد سوٹ پر بھی اپنی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر لمبی داڑھی کے ساتھ بالوں کی بل کھاتی لیٹیں لہراتے ہیں۔ ایک یہودی گھر کے ماحول کا اندازہ یوٹیوب کی اس مقبول ویڈیو سے کیا جا سکتا ہے جس میں امریکی ٹی وی کی سب سے مشہور اینکر اوپرا ونفری ایک یہودی گھرانے میں ان کے تہوار والے دن جاتی ہے جہاں ارد گرد کے خاندان بھی مدعو ہیں۔ اس ہجوم سے وہ پہلا سوال یہ کرتی ہے، کیا آپ نے کبھی ٹیلی ویژن دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ پھر کہتی ہے، پوری زندگی میں بھی کبھی نہیں؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ گھر کی ایک یہودی عورت وہاں موجود ہر چھوٹے بڑے سے سوال کرتی ہے، تم میں سے کوئی ہے جو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں، کوئی نہیں۔ اوپرا پھر بچوں سے سوال کرتی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ مکی ماؤس کون ہے؟ پھر بڑے بڑے گلوکاروں اور موسیقاروں کا نام لیتی ہے، لیکن سب گھر والے کہتے ہیں کہ ہم ان سب کو نہیں جانتے۔ پھر وہ یہ سوال کرتی ہے، کیا تم میں سے کوئی ڈیٹ پر جاتا ہے یا جاتی ہے؟ جواب نفی میں ملتا ہے۔ بچے کہتے ہیں، ہم اس طرح کی زندگی میں بہت سارے دباؤ سے آزاد رہتے ہیں۔ ایسا ماحول صرف ایک یہودی گھر میں ہی نہیں بلکہ ان کے اکثر گھرانوں میں ملتا ہے۔ یہ ہے وہ مذہبی ماحول جس میں یہ ایک یہودی بچہ پروان چڑھتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی مقصد کی لگن ہوتی ہے کہ اس نے آنے والے مسیحا کی قوم کا ہر اول دستہ بننا ہے۔ اسے عبادت گاہوں، خاندانی محفلوں، سکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ یہودیوں سے ایلی یعنی خداوند نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں اس دنیا کی حکمرانی عطا کرے گا، مگر اس حکمرانی کے حصول کے لیے ہر یہودی کو جد و جہد کرنا ہوگی۔ مذہب وہ قوت متحرکہ ہے جو ہر یہودی کو بہترین سائنسدان، شاندار مصنف اور کامیاب صحافی، اینکر اور معاشی نابغہ بنائے رکھتی ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب کہ یہودیوں میں سب سے زیادہ نوبل انعام حاصل کرنے والے کیوں ہوتے ہیں۔ یہودی اگر مذہب کو مضبوطی سے نہ تھامتے تو آج یہ 1,47,00,000 یہودی دنیا بھر کے 7 ارب انسانوں کے سمندر میں فنا ہو جاتے۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمان قرآن کا مطالعہ کرتے رہے اور اسلام پر کاربند رہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے در کی باندھی رہی، اور جب سے قرآن کو چھوڑ دیا، فرقوں میں بٹ گئے، تب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اب کوئی سائنسدان، کوئی نوبل انعام یافتہ نہیں پیدا ہو رہا، بس دوسروں کی غلامی کرنے والے نوکر پیدا ہو رہے ہیں جن میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ قلندر لاہوری نے بہت سال پہلے کہہ دیا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔